فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبین بین ذالک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا تقبل منا انك خير المتقبلين اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ اس میں 3 مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں۔ اس میں خطاب اہل ایمان سے بھی ہے بحیثیت امت مسلمہ، سب سے زیادہ خطاب منافقین سے ہے اور کچھ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے، یہود سے اور نصارہ سے۔ جہاں یہ خطاب کا رخ بدلتا ہے، یعنی اہل ایمان سے خطاب کرنے کے بعد اگر روئے سخن منافقین کی طرف جا رہا ہے تو اکثر ایسی آیات آتی ہیں کہ جن کا دونوں طرف رخ ہے، ان کا روئے سخن اہل ایمان کی طرف بھی ہے اور منافقین کی طرف بھی ہے۔
یہ اہل کتاب کی طرف بھی ہے اور امت مسلمہ کی طرف بھی ہے۔ اس کی بعض مثالیں پہلے آ چکی ہیں، اس مقام پر اس کی مثالیں اور آ رہی ہیں۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا ایک اہم نقطہ اس کے بارے میں رہ گیا۔ یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب یہ آیت محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے اور بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں اصل خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے۔ اور میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے اسے بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں، اب تم پر یہ بھاری بوجھ تم پر آ گیا۔ جو پہلے نبیوں کا کام تھا وہ اب تمہارے ذمہ ہے۔ چنانچہ اس کی فوراً بعد آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ تم مدد حاصل کرو، قوت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نوع انسانی کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کا ذکر تفصیل کے ساتھ چلا، یعنی یہ کہ یہ جو وادی ہے یہ پرخار ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں امتحانات آئیں گے۔ یہ ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں، جان جوکھوں کا کام ہے۔ اب یہ سورہ نساء تیسری ہے اس سلسلے کی۔ اس میں مضمون یہ آیا، اہل ایمان پوری طاقت سے جمے بھی رہو اس چیز پر کہ جو عدل ہو، قسط ہو، انصاف ہو، اور پوری طاقت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ اللہ العدل ہے، میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، قائمًا بالقسط ہے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور کتاب و شریعت کا نزول اسی لیے کیا ہے لیقوم الناس بالقسط۔ اب ظاہر بات ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، مشقت کی ضرورت ہوگی، قربانیوں کی ضرورت ہوگی، جانیں دینے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ جو ظالم ہیں آسانی سے وہ اپنے مفادات چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کے حقوق پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو غصب کیا ہوا ہے، ان سے حقوق واپس لینا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس سے آپ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا چاہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر فوراً اس کے بعد، چونکہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، اور اس میں جو ہے بہت سے جانی و مالی نقصانات، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس راہ میں تو قدم قدم پر امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بھوک اور فقر و فاقہ آئے گا، جانی اور مالی نقصانات ہوں گے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی مضمون اب یہاں اس کا جو برعکس معاملہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب نفاق ہے۔ اگر تم ایمان لائے اور پھر اس عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پیچھے ہٹ گئے تو یہی تو نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان جو تھا اس کے اندر تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اسی لیے یہاں اس کے ساتھ فوراً نفاق کا مضمون جو ہے وہ آ گیا، جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پہلو سے اس کے درمیان تعلق جو ہے، ربط جو کلام جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں یہ ایمان یہ حقیقی مطلوب ہے۔ یہ صرف لپ سروس والا ایمان جو ہے یہاں اس میدان میں تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسلمان معاشرے کا شہری ہونے کے لیے ٹھیک ہے، جو بھی زبان سے کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹھیک ہے، وی ایکسپٹ ہم، ہی از اے مسلم، ہی از اے سٹیزن آف دی اسلامک سوسائٹی، اسلامک اسٹیٹ۔
لیکن یہ جو ذمہ داری ہے بحیثیت امت، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ قانونی ایمان، یہ سطحی ایمان، یہ صرف زبانی شہادت جو ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یقین والا ایمان درکار ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی یعنی تورات۔ تو ایمان حقیقی کی تحصیل ضروری ہے اگر اس میدان میں، اس پرخار وادی میں تم واقعتاً چلنا چاہتے ہو، اور جو ذمہ داری بحیثیت امت مسلمہ تم پر عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کے خواہش مند ہو، تو حقیقی ایمان جو ہے وہ حاصل کرو۔ اور اس کے بعد فرما دیا کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا، ایک قدم چلے پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر کوئی 2 قدم آگے بڑھے، پھر چلے نہ چلے، کش بکش، یہ کش بکش کا لفظ اصل میں اس معنی میں کھینچو مت کھینچو، چلو مت چلو، اسی کا آج کے درس میں آئے گا مذبذبین بین ذالک، مترددین کا لفظ بھی آتا ہے، متردد ہو کر رہ گئے، چلے نہ چلے، بڑھے نہ بڑھے، مذبذب ہو کر رہ گئے، ان کی قوت ارادی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کیا، ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایک قدم آگے بڑھے، یہ ایمان کے کا تقاضا پورا کیا، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، یہ کفر ہو گیا۔ اگرچہ یہ نہ تو ظاہری طور پر وہ ایمان لا رہے ہیں اس وقت، مومن تو پہلے سے ہے، مسلمان تو ہے، نہ ہی ظاہری طور پر یا قانونی طور پر کافر ہو رہے ہیں، لیکن اندر جو ہے ان کی باطنی شخصیت کے اندر یہ چل رہا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ لوگ جو ایمان کی طرف بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر جو گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج میں نے بار بار بیان کی ہے آپ کے سامنے، یہاں پر بھی بالکل وہی نقشہ ہے، پہلی سٹیج منافقت کی، دوسری سٹیج، اور پھر تیسری سٹیج میں آ کر پھر ابھرنے کا، پھر وہ ڈوبنے والا جیسے ڈبکیاں کھاتا ہے، 1 کھائی 2 کھائی، اس کے بعد بیٹھ گیا جا کر، تہ کے اندر بیٹھ گئی لاش۔ تو یہ اصل میں بشر المنافقین بان لهم عذاب، اب ابھی تک بات جو ہے وہ پردے میں کی جا رہی تھی، یہاں بات واضح کر دی کہ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، منافقین کا ہو رہا ہے۔ وبشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یکسو ہو کر رہیں اگر رہنا ہے، اگر مومن رہنا ہے تو یکسو ہو، جسے حنفاء کا لفظ کہا گیا ہے بار بار حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ ما کان من المشرکین حنیفا، وہ یکسو تھے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں گاٹھتے ہیں، انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، پشت پناہ سمجھتے ہیں، حمایتی سمجھتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، کیا وہ ان کے پاس چاہتے ہیں کہ ان کے قریب رہیں گے تو وہ بھی عزت والے ہیں، پیسے والے ہیں، سردار ہیں، تو ہمیں بھی کچھ عزت نصیب ہوگی۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے۔ اگرچہ بعد میں اس کو سورہ منافقون میں ایکسٹینڈ کیا گیا، فإن العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو اہل ایمان کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے عزت جو ہے۔ اب اس کے بعد آج کا درس ہے ایک اور معاملہ جو ان کا تھا منافقین کا، کہ جب اپنے کافر یا اہل کتاب یہودی ان کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجائے اس کے کہ غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چل دے، کم سے کم اول تو یہ کہ انہیں روکنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے، لیکن یہ کہ اگر اس نے تو کم سے کم وہاں سے اٹھ تو جائے، لیکن وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے ضمن میں حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 77 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب تم یہ دیکھو کہ ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، بین میخ نکالی جا رہی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول اور مصروف ہو جائیں،
بس ایک بات ختم ہوئی دوسری بات میں آ گئے تو پھر اب تم دوبارہ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ بھلا دے، یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر جب یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد مت وہاں پر بیٹھو. یعنی ہو سکتا ہے کسی وقت صاحب ہو جائے، بھول ہو جائے، وہ بات ہو رہی تھی اسی بات کے اندر جو ہے دلچسپی کی وجہ سے بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی یاد آئے کہ یہ تو کام غلط ہو رہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو یہاں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات تم پر اتاری جا چکی ہے کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، سورہ انعام میں. اس لیے کہ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ انعام ابھی بعد میں آئے گی، ابھی سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ پھر سورہ انعام ہے، لیکن ترتیب نزولی میں تو وہ تو مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور مدینے کے دور کا بھی تقریباً وسط ہے جس میں کہ سورہ نساء نازل ہو رہی ہے، تو گویا کہ 6-7 سال کا وقفہ ہے. تو یہ حکم سورہ انعام میں آ چکا تھا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ جب تم یہ دیکھو سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. یہاں جو خوض کا لفظ ہے اسے پہچان لیجئے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں غور و خوض. یہ غور اور خوض کے جو دو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے. غور کہتے ہیں خشکی میں نیچے اترنا، خوض کہتے ہیں پانی میں نیچے اترنا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجیے. دوسرے یہ کہ غور اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خوض برے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خواہ مخواہ کی مین بیگ نکالی جا رہی ہے، بال کی کھال اتاری جا، یہ خوض ہے. ان دونوں کا جو ہے غور و خوض ہم اردو میں دونوں کو جمع کر کے بولتے ہیں. تو فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی گویا کہ انہی جیسے ہو یا ہو جاؤ گے. یعنی یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تم ان مجلسوں میں شریک رہو گے تو رفتہ رفتہ اس کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا. یا تو پہلے ہی سے تم ان کے ساتھ ہو، اور یا یہ کہ اگر تم نے اس حکم کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. تم پر وہی رنگ جو ہے، ایک تو حزب اللہ ہے، اس کا رنگ تو ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور ایک یہ صبغۃ الطاغوت ہے، یہ طاغوت کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا. انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اور اللہ تعالیٰ تو جمع کر کے رہے گا کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں، سب کے سب کو. یعنی دنیا میں تو یہ علیحدہ ہے، منافق مسلمانوں میں شامل ہیں، لیکن آخرت میں لازماً یہ کافروں کے ساتھ شامل ہوگی. یہی سورہ حدید میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. تو جہاں دنیا میں تو مسلمان سمجھے جا رہے ہو جاؤ گے، لیکن جب آخرت میں جب پردے اٹھیں گے، یوم تبلی السرائر، جبکہ اندر کے جو باطنی جو حقائق ہیں اور واقعات ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے، تو تمہارا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، جہنم میں ان کے ساتھ جمع کر دیے جاؤ گے. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں منتظر ہیں. یہ تربص کہتے ہیں انتظار کرنا. تربص دیکھے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو بھائی. ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ. یہ جو کشاکش چل رہی ہے کفر اور اسلام کی، مشرکین کی اور یہ مسلمانوں کی، ابھی کیا پتہ کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. تو دونوں طرف جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ برقرار رکھو، اپنا لائزون رکھو، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے گڈ ول برقرار رکھو. اگر یہ جیتے تب ہم ان کے ساتھ، یہ جیتے تو ان کے ساتھ. یکسو ہو گئے پھر تو یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو شکست ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے. یہ ان کی کیفیت. اس کو آپ آج کے اصطلاح میں کہیں گے ورلڈلی وائز. یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے اپنے مفادات اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ سوچتے تھے. الذین یتربصون بکم، یہ لوگ منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. یکسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہو جائے
تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان نہیں تھے، ہم مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، لہذا جو بھی مال غنیمت ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، جو بھی اس فتح کا فائدہ ہے وہ ہمیں تو اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے، کوئی عارضی فتح انہیں ہو جائے، کوئی وقتی طور پر غلبہ انہیں حاصل ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں گے کیا ہم آپ کے لیے ڈھال نہیں بن گئے تھے؟ دیکھو فلاں وقت پر ہم نے ایسے وقت پر تمہارا ساتھ دیا کہ اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو تم برباد ہو جاتے، اور دیکھو ہم نے ان کی خبریں تمہیں پہنچائی نہیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم ہوتے تھے اور جو مسلمانوں کے ارادے ہوتے تھے، منصوبہ بند، ہم تمہیں پہلے سے خبردار نہیں کرتے تھے۔ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے لیے ڈھال کا کام نہیں دے رہے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور تمہیں بچاتے رہے تھے اہل ایمان سے۔ تو یہ گویا کہ اپنی جو گڈ آفیسز ہیں ادھر بھی انہوں نے برقرار رکھے ہوئے تھے، تو اس کا حوالہ دیں گے قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین کے مقابلے میں کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی کوئی غلبہ نہیں دے گا۔ آخری فیصلہ اللہ ہی کے حق میں ہونا ہے، اللہ کے دین کے حق میں ہونا ہے، اللہ کے رسول کے حق میں ہونا ہے، اور اہل ایمان کے حق میں ہونا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں دوسرے رکوع میں آ چکا ہے کہ یہ جو ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہی بات یہاں پر آئی ہے، لیکن یہاں یہ ذرا اور تیکھے انداز میں آئی ہے۔ یہ لوگ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں اپنی تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خام خواہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ دعوت سے، تبلیغ سے، بھائی گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ اسے زہر دینا ہے؟ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم مخلص ہیں، اور اس معنی میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی یہ بات بنوا لیں گے کہ ہم جو ہیں وہ واقعتاً مخلص تھے۔ تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب یہاں ذرا ایک فرق جو ہے گرامر کے حساب سے سمجھیے، یخادعون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مضارع ہوتا ہے حال یا مستقبل، ابھی کام کی تکمیل لازم نہیں کہ ہو جائے، ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر ہو سکتا ہے وہ کوشش ناکام ہو جائے، لیکن جب اس میں فاعل آتا ہے خادعوہم تو اس میں بہت تیقن ہوتا ہے، اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ فعل وہ کر رہا ہے، بالفعل اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، وہ جا کر جھوٹا بہانہ بناتے ہیں، حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حضور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، یہ سمجھتے ہیں لو جی ہم کامیاب ہو گئے، اور اس پر بلکہ فرقے چست کرتے تھے۔ ہوا اذن، وہ تو کان ہی کان ہے، نرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، بھیجے کے اندر کوئی گودا وودا نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں کوئی ہے ہی نہیں، ہماری بات تھی اور وہ مان لی، ہم جھوٹ بول رہے تھے ہم مان لی۔ تو اس لیے وہ جا کر بلکہ الٹا یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ اور جو گندگی اپنے نامہ اعمال میں مزید جمع کر سکتے ہو کر لیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو بڑے کسل کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ دلی آمادگی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان تو منوانا ہے، اور دور ہمارا آج کا تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو سیدھی سی بات یہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں تو ہر طرح کا شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، لہذا انہیں نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، لیکن یہ کہ وہ کھڑے ہوتے تھے بڑی بے دلی کے ساتھ، کسل کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہی نہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی کوئی لذت ہے ہی نہیں، کوئی لذت مناجات انہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سن لیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے،
یہ یراؤن ریاکاری، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت ہی کم، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، چونکہ جیسا کہ وہ ڈبکیاں کھانے والا معاملہ ہے، کسی وقت انہیں کوئی لذت مناجات بھی حاصل ہو جائے وقتی طور پر، لیکن بہت کم، شاذ۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ہے تذبذب جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، مذبذبین بین ذالک، ان کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے، ادھر جائیں ادھر جائیں، اپنے گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھیں ادھر بھی برقرار رکھیں۔ یہ منافق جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ نفق، یہ جو سرنگ ہوتی ہے جس کے دو منہ ہوں، ادھر بھی کھلی ادھر بھی کھلی، درمیان میں زیر زمین چل رہی ہے، تو یہ دو منہ تھے ان کا۔ اہل ایمان کے سامنے جب آتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا، جب ادھر جاتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا، دو رخے لوگ، جیسے نافقہ گوہ کا بل کہ ادھر سے کھلا ادھر سے کھلا، اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے کتا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے شکاری کتا تو ادھر سے نکل بھاگے۔ تو فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، مخلص کسی طرف بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کفار میں مشرکین میں مخلصین تھے بہی معنی کہ وہ اپنے شرک کے اپنے باطل نظام کے مخلص تھے، اس کے لیے جانے دینے کو تیار تھے۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا جبکہ وہ بدر میں قتل کیا جا رہا تھا، جب گردن کاٹی جا رہی تھی کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو معلوم ہو اونچا ہو کہ سردار کی گردن ہے، سردار کا سر ہے۔ تو آخر وہ لوگ تھے کہ جو اپنے اس باطل کے لیے مخلص تھے، لیکن یہ منافقین نہ ادھر مخلص ہے نہ ادھر مخلص ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی راستہ۔ اب یہاں پہ میں نے بار بار آپ دیکھا کرتے ہیں کہ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جس کی ضلالت پر اللہ کی مہر لگ جائے، یضلل کا عام ترجمہ تو جسے اللہ گمراہ کر دے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے ذہن میں اشکال پیدا کرتا ہے کہ کیا گمراہ اللہ کرتا ہے؟ اگر اللہ کا گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیوں؟ تو قرآن مجید کی ہمیں جب تفسیر کرتے ہیں، قرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ انسان ضلالت کی راہ خود اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی رسی دراز کرتا رہتا ہے، وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ جیسے میں نے کہا نفاق اصل میں پہلی منزل کیا ہے جو نفاق نہیں کہلائے گی، ضعف ایمان ہے، لیکن جب اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹے بہانے، تو نفاق کا پہلا درجہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھائیں، نفاق کا دوسرا درجہ ہو گیا، پھر اہل ایمان سے عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب یہاں پر دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن، واپسی نہیں ہو سکتی۔ پہلے درجے کا نفاق ہے، واپسی ہو سکتی، اصلاح ہو سکتی، دوسرے درجے کا نفاق ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی۔ جیسے ایک زمانے میں ٹی بی کا مرض تھا، پہلی سٹیج میں بڑی آسانی سے علاج ہو جاتا تھا اگر ڈائگنوسس ہو گئی، دوسری سٹیج میں بھی امید ہوتی تھی کہ علاج ہو جائے گا، تیسری میں پھر محسوس ہوتا تھا کہ اب لا علاج۔ اب تو گھڑیاں گننی ہیں کہ موت کب آنی۔ آج اگرچہ اس کے لیے علاج موجود ہے، لیکن اس وقت نہیں تھا، جس زمانے میں پریکٹس کرتا تھا اس زمانے کی بات تو یہ تھی کہ تھرڈ سٹیج میں آ گئے تو اب علاج نہیں۔ اسی طرح نفاق کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جب آدمی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، تو اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر کر دی اور ان کی کانوں پر بھی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، اب یہ نہیں مانیں گے۔ لہذا اس کو کہتا ہے اللہ کہ اب اللہ نے گمراہ کر دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی ابتدائی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شخص گمراہی میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہاں سے واپسی واقعتاً ناممکن ہے، تو پھر اللہ کی مہر لگ جاتی۔ اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، اب اس کے لیے نو ریٹرن، واپسی کا کوئی امکان نہیں۔
چنانچہ منافقین کے بارے میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے سورہ نساء کے نزول تک، حالانکہ کس قدر تفصیل سے یہاں سب سے بڑا حصہ اس سورۃ مبارکہ کا جو ہے نصف کے قریب وہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن یہاں بھی ابھی فائنل فیصلہ نہیں سنایا گیا، بلکہ امید دلائی گئی اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ۔ یہ جا کر پھر سورہ توبہ میں وہاں آ کر آخری مہر لگائی گئی ہے کہ اب کوئی امکان نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن وہاں آئے گا۔ ابھی یہاں جو ہے ان کے لیے وہ ہے کہ امید کا دروازہ کھلا رکھا گیا، یہ آ جائے گا آگے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے اہل ایمان، تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی، اپنا پشت پناہ، اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار، اپنا حمایتی نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالی کے ہاتھ میں اپنے خلاف ایک بڑی واضح دلیل دے دو؟ تمہیں عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس یہ دلیل بہت کافی ہوگی کہ تم نے کافروں سے دوستیاں گاٹھی، ان کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے ساتھ جو ہے تم نے اپنے جو ہے پیمان عہد و وفا باندھے۔ اگر یہ ہے تو گویا کہ اللہ کو تم دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں جھونک دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بعد میں آ کر خاص طور پر سورہ مائدہ میں خاص طور پر یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت آئے گی، اور بڑی اہمیت کے ساتھ آئے گی، بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی، بڑی تاکید کے ساتھ آئے گی۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف ایک نہایت واضح دلیل فراہم کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جان لو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے لفظ جو ہے فقہ اللغہ اسے کہتے ہیں درج، درج ہے بلندی میں درجہ بدرجہ، درجات ہم درجات من عند اللہ، درجات بلند ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات بلند کرے گا۔ ایک درک ہے نیچے پستی میں گرنا 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 گرنا، درک الاسفل سب سے زیادہ جو نچلا طبقہ ہوگا یہ درک ہے۔ تو درج اور درک اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں ادراک، کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا، گہرائی میں اتر کر اس کی اصل حقیقت کو جان لینا، یہ ادراک ہے۔ ادراک، شعور اور ادراک، ادراک اور شعور، اب یہ ہم الفاظ اردو میں اس طریقے سے جوڑ کر استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا غور و خوض، اسی طرح یہ ہے ادراک۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً یہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا حمایتی وہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو کن میں قبیلے والے آ جاتے ہیں حمایت کرنے کے لیے، جسے ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جو چوری کا واقعہ پیش آیا تھا کہ خاندان والے جو ہیں وہ اس کے پشت پناہ بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن یہ کہ وہاں کون ہوگا کہ جو پشت پناہ بن سکے؟ الا الذین تابوا، اب دیکھیے یہاں ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی سورہ نساء کے زمانہ نزول تک ان پر دروازہ بند نہیں کیا گیا، اگرچہ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے جو اس سے پہلے ہی تھرڈ سٹیج تک پہنچ چکے، لیکن ابھی جو ہے بحیثیت مجموعی یہ جو ایک گروہ پیدا ہوا تھا، اسے آپ ففتھ کالمسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اندر ہی اندر جو ہے فتنہ کرنے والا، تو ابھی ان کا بحیثیت مجموعی جو ہے وہ مقام یہ نہیں تھا کہ ان پر دروازہ جو ہے توبہ کا بند کر دیا گیا۔ یہاں پر فرمایا، یہاں پہ جو الفاظ آ رہے ہیں نہایت خوبصورت اور ایمان کی حقیقت پر مطلع کرنے والے الفاظ، الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں۔ توبہ یعنی زبانی توبہ نہیں ہے،
بلکہ توبہ جب عمل تبدیل ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا، حقوق اللہ کے ضمن میں توبہ کیا ہے؟ 3 شرطیں پوری ہوں، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2، عزم مصمم ہو کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور نمبر 3، یقیناً اس کو ترک کر دے، اگرچہ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے، لیکن یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا آپ کے پیچھے، تو پھر توبہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، اگر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ دیا، پرواہ نہ کرو، توبہ کرو، آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور گھنگرو جسے ہم کہتے ہیں بولنا نہ لگے، اس وقت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا، اصلاح جو ہے وہ لازم ہے۔ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ سوائے ان کے کہ جو ایمان، جو توبہ جنہوں نے کیوں ایمان لائے، یعنی توبہ اصل میں گویا کہ تجدید ایمان ہے۔ جب آپ گناہ کا عمل جو ہے جب آپ سے صادر ہو رہا ہے، اس وقت ایمان آپ کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ حالت ایمان میں تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زنا کرنے والا حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہوا پھر زنا ہو جائے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو گویا کہ ایمان کی تجدید ہو گئی، اب ایمان اس کے دل کے اندر واپس آ گیا۔ اور اس کو حدیث میں کہا بھی گیا کہ پرندے کے مانند سر کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے ایمان آپ کے دل سے نکل کر، جب توبہ کرتے ہیں تو ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، یہ وہی سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل شروع کر دے تو وہ ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کر رہا ہے اللہ کی جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اور جو پھر چمٹ گئے اللہ کے ساتھ، یہ اعتصام باللہ جو ہے، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو۔ عورت کی عصمت جو ہے وہ اپنی نسوانی جو بھی اس کی ہے اس کی حفاظت کرنا، جو اپنے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، تو عصمت جو ہے۔ اور اعتصام باب افتعال آ گیا کہ کہیں سے حفاظت حاصل کرنا، اپنی حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا۔ جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو کسی طرف سے خوف ہوتا تو آ کر ماں سے چمٹ جاتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، ماں کی گود میں آ گیا، ماں کے سینے سے لگ گیا، چمٹ گیا، اب میں قلعے کے اندر ہوں۔ چاہے آپ کو معلوم ہے جیسے 1947 میں ہوا، پھر 1971 میں ہوا، مشرقی پاکستان میں کوئی درندہ آئے اور اس بچے کو ماں کی گود سے کھینچے، اچھالے اور کسی نیزے کے اندر پرو دے، لیکن وہ بچہ اس وقت یہ سمجھ رہا میں قلعے میں آ گیا۔ اس معنی میں اللہ کے ساتھ چمٹ جانا، یہ لفظ سورہ حج میں بھی آیا، وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے۔ وہاں پر تو ایمان کا آخری تقاضا بیان کیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اچھا، یہ واعتصموا باللہ کیسے ہو؟ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اللہ کو مادی شے تو نہیں ہے، ماں سے تو چمٹ جائیں، باپ سے چمٹ جائیں، لیکن یہ کہ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کو پھر واضح کیا سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پہلے آیا ہے کہ واعتصموا باللہ، اور اس کے بعد آیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ یہاں بھی ابھی وہ اشکال ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کوئی آسمان سے لٹکی ہوئی رسی تو نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وضاحت جو ہے، جب قرآن مجید میں کسی شے کی وضاحت نہ ہو تو اس کی وضاحت کرنا حضور کے ذمے ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا ہے اس کو ان پر واضح کرو۔
لہذا حضور نے فرما دیا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن ہے اللہ کی وہ رسی جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین. جو اس قرآن سے چمٹ جائے گا وہ گویا کہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ سے چمٹ گیا. بلکہ ایک اور حدیث جس کے اندر بڑی ہی خوبصورت نقشہ کشی کی گئی ہے کہ حضور ایک دفعہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب نکلا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وغیرہ، مذاکرہ. تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی. آپ چل کر تشریف لائے. آپ نے پہلے تو ایک بڑا عجیب سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو فرمایا فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ، بشارت حاصل کرو. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے چمٹنا ہے تو اس قرآن سے چمٹ جاؤ. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ گئے. واخلصوا دینہم للہ، اب یہ آیا سب سے زیادہ کانٹے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، جس سے کیا تھا مخلصین لہ الدین حنفاء وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. انہیں تو حکم دیا گیا تھا اسی بات کا کہ تم وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. خالص سے مراد کیا؟ صرف اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. رسول کی حیثیت جو ہے اللہ کے نمائندے کی ہے، اور اس کے بعد ہر اطاعت اس کے تابع ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع. کوئی اطاعت بھی آزاد نہیں ہو سکتی. والدین کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے مت مانو. حکام کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے کسی ایسے معاملے میں کہ جس سے خالق کی معصیت اور نافرمانی راضی آ رہی ہے. تو یہ اخلاص، دین کا اخلاص، حنفاء، یکسو ہو کر، میں نے عرض کیا تھا نا یکسو ہو جاؤ. یہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، چلوں یا نہ چلوں، بیٹھوں یا نکل پڑوں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس تذبذب سے پھر ایمان حقیقی جو ہے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی. تو فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. گویا کہ ان کے لیے اسے آپ کہیں گے کہ ہارٹ سرچنگ کا ایک موقع دیا جا رہا ہے. اپنے دلوں کے اندر ذرا جھانکو، دیکھو، اگر کوئی ہے تمہیں واقعی شعور ہو جائے، محسوس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ تمہارے اندر نفاق ہے تو اس کو پاک کرو، کوشش کرو، اسے اس گندگی کو نکال پھینکو. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. تو اگر تم یہ کام کر لو گے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، تو وہ اب اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے اس آخری آیت کا، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت. ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگوں کیا لینا ہے اللہ نے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر کی روش اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس پر، تو اللہ کو کیا کوئی لذت لینی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اذیت پسند آدمی ہے؟ یہ شخصیت ہے معاذ اللہ.
کہ اسے کسی کو دکھ دے کر تکلیف دے کر کچھ لذت محسوس ہوتی ہو؟ کچھ ہوتے ہیں ایسی سرشت کے لوگ، ایسی ان کی طبیعت جو ہے مزاج کا بگاڑ ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے کر انہیں مسرت ہوتی ہے. تو کیا اللہ ایسا؟ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا لینا ہے اللہ نے؟ کیا اللہ تمہیں کائے کو عذاب دے گا؟ کس لیے دے گا؟ اسے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم، مطلوب تم سے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرو. وآمنتم، اور اگر تم ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شاکر ہے. اب یہ شکر کا لفظ بھی دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، بہت سے الفاظ ہیں. توبہ، اللہ بھی تواب ہے، تواب الرحیم، بندے بھی تواب ہوتے ہیں، بہت توبہ کرنے والے. جیسا کہ حدیث بارہا سنائی ہے آپ کو، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے وہ انتہائی خطا کار ہیں، البتہ ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں. پاؤں پھسل گیا گر گئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر چلے کوئی پھسل گیا گر گیا پھر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر کچھ چلے پھر پھسل گئے پھر گر گیا پھر اٹھ کھڑے ہوئے. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ میں نے پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم بندے، اے انسانوں، اگر تم گناہ نہ کرتے اور پھر گناہ پر پشیمانی تمہیں نہ ہوتی، اور اللہ کو جو پسند ہے یہ تمہارا توبہ کرنا، تو اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور مخلوق کو لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضور نے مثال دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا اس شخص کا تصور کرو جو ایک لق و دق صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا. ایک اونٹنی ہے، اسی پر کھانا سامان ہے، راشن ہے، پانی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ذرا بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے. اونٹنی کا گھٹنا نہیں اس نے باندھا کہ وہ دوڑ نہ جائے، وہ غلطی ہو گئی اور آنکھ لگ گئی. اب جہاں آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب. اب اس اونٹنی سے تو اس کی پوری زندگی وابستہ تھی، پانی اسی پر ہے، اس لق و دق صحرا میں کہاں سے پانی ملے گا؟ اور اس اونٹنی کے اوپر کھانا تھا. وہ دوڑتا ہے ادھر ادھر، شمال مغرب، جو کہیں اونٹنی نظر نہیں آتی تو بیٹھ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں. کیا بھاگ دوڑ کرنے سے کیا فائدہ؟ چلو بیٹھو. اچانک دیکھتا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے. تو اس قدر خوشی اسے ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، کہنا تو چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی فرط خوشی میں، فرط مسرت میں اس طرح اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بجائے یہ کہنے کے اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، وہ الٹی بات کہہ بیٹھتا ہے. اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے. تو اس اعتبار سے ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ ہم نے کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر؟ کیا اسے حاصل ہونا ہے؟ کیا فائدہ ہونا ہے؟ کیا کوئی مسرت اور خوشی حاصل ہونی ہے؟ معاذ اللہ. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے احسانات کا شکر کرو، اس کا حق ادا کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، میں بتا رہا تھا کہ جس طرح توبہ کا لفظ ہے، بندہ بھی تواب اللہ بھی تواب، شکر بھی اللہ بھی شکر کرتا ہے اور بندہ بھی شکر کرتا ہے. بندے کا شکر کیا ہے؟ احسان ماننا اور اس شکر کا حق، اس نعمت کا حق ادا کرنا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے 3 درجے بیان کیے. شکر بالقلب، دل میں احساس ہو کہ میرے پر بڑا احسان ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر شکر باللسان، زبان سے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر شکر بالجوارح، اس انعام کا حق ادا کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے. تو یہ شکر ہے. اور اللہ کی طرف سے شکر کیا ہے؟ بندے کی جو بھی اس کی طرف سے محنت ہو رہی ہے اس کی قدر افزائی کرنا، قدر دانی کرنا. اللہ بندے نے شکر کیا، اللہ نے قدر افزائی فرمائی، یہ اللہ کا شکر ہے. تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا، شاکر، قدر دان اور بہت علم رکھنے والا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اب یہ آیت آ گئی ہے اسی طرح کی جس کو میں کہتا ہوں برزخی آیت. اس کا تعلق اس بحث سے بھی ہے، منافقین والی سے، اور اس کے بعد جو ہے
اس کی ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل اہمیت ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اے مسلمانوں اذا حییتم بتحیۃ، تو اگر تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی دعا دے تو تم لوٹاؤ اس کو، بلکہ بہتر سلام کرو، بہتر دعا دو، کم سے کم اسے لوٹا تو دو. یہ ہمارے آداب مجلسی میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اور چیزیں آئی ہیں، شفاعت حسنہ، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کو بھی اجر ملے گا. اور اگر کسی نے بری سفارش کی، کسی منافق کا پشت پناہ بن کر کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کو اس منافقت کے اندر سے حصہ مل جائے گا. یہ آیات اپنی جگہ بھی مستقل طور پر ہدایات ہے، لیکن یہ کہ جس بحث میں آ رہی ہے، جس سلسلے میں آ رہی ہے، وہ منافقت کی بحث تھی، لہذا اس رخ سے خاص طور پر اس کا ایک مفہوم معین ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے. اب یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پر ایک بڑی مستقل ہدایت ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے بد زبانی کرنا یا بلند آواز سے بری بات کو کہنا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. بد زبانی گالم گلوچ بھی ہوگی، بد زبانی کھلم کھلا بد دعا بھی ہوگی. آدمی جو ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کوئی بات زبان سے نکلے ہو برائی والی اور اس کو بلند آواز سے کہا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں. الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، جس کا دل زخمی ہو گیا. اس زخمی دل سے اگر کوئی آہ نکلی ہے اور اس آہ کے اندر کہیں بے احتیاطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اپنی جگہ پر یہ ایک مجلسی معاشرتی اصول ہے جو اس آیت میں آیا ہے، خود اپنی جگہ مکمل مضمون ہے. لیکن سیاق و سباق میں لائیے، سیاق کیا چلا آ رہا تھا؟ سباق، کہ اہل نفاق جو ہے ان کے لیے بھی کہا گیا باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو. الا من تاب واصلح، اور واعتصموا باللہ، اور اس سے اپنی اطاعت جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لی. اب اس کے ضمن میں کہا جا رہا ہے مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی علامات بیان کی گئی ہیں نفاق کی اس پوری سورہ مبارکہ میں، اگر تم نے کسی کے اندر دیکھی کوئی علامت تو فوراً کہا ہے تم بڑا منافق ہو، ارے تم تو وہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی الدرک الاسفل، تم تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے. نہیں، تمہیں اس کا حق نہیں پہنچتا. کسی کو معین طور پر منافق کہنا تمہارا حق نہیں ہے. ایک ہے عمومی انداز میں بات کرنا، جس میں یہ چیز ہے اس میں منافقت ہے. منافقت ہونا اور ہے اور منافق ہونا اور ہے. جس طریقے سے کہ کفر تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو نماز ہے وہ ترک کر دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، لیکن کیا تارک صلاۃ کو آپ کافر کہہ دیں گے؟ منکر صلاۃ کو کافر کہا جا سکتا ہے، تارک صلاۃ کو ہم کہیں گے فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، سب کچھ کہہ دیں، گمراہ، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. اس طرح یہ منافقت ہے. یہ ساری جتنے بھی بیان، لیکن یہ نہیں کہ تم نے اگر کسی چیز کو دیکھا تو بے دھڑک اور تم نے کہا کہ تم منافق ہو، نہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں. یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرما دیا اور بتا دیا وہ جانتے ہیں. یا حضور نے بھی ایک صاحب کو، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن کہہ دیا تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانے. یہ اسی لیے وہ صاحب و سر النبی مشہور ہو گئے تھے، کہ جن کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا کہ ان کے پاس حضور کی طرف سے دیا ہوا ایک راز ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے روکا گیا ہے کہ یہ مت کہو. ہاں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، مظلوم کے منہ سے نکل گیا تم منافق ہو، یہ ایک اور انداز کی بات ہے، لیکن کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار دے دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء، اگر تم خیر کو واضح کرو یعنی برملا کرو، صدقہ ہے برملا کر رہے ہو، دے رہے ہو لوگوں کو، غریبوں کو، اور تخفوہ یا اسے چھپا کر کرو. خیر کے دونوں پہلو ہیں. ایک نماز فرض ہے جو آپ کو پوری طرح اظہار و اعلان کے ساتھ مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے. ایک نفل ہے وہ تنہائی میں پڑھو، اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس کا ظاہر کرنا جو ہے وہ ریاکاری میں آ جائے گا اور وہ نفل کا معاملہ جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اسی لیے
نفل روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کہیں تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ وہاں پر یا تو تم کچھ کھاؤ پیو یا کہنا پڑے کہ میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ ہے، تو وہاں کچھ کھا لو، یہ نہ کہو کہ تم روزے سے ہو، مخفی رکھو اپنے اس روزے کو جو کہ نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح نفلی انفاق، ایک انفاق ہے زکوٰۃ، برملا دی جائے گی، کھلم کھلا دی جائے گی، حکومت زبردستی لے گی، لیکن ایک ہے انفاق کے نافلہ، اس میں یہ ہے کہ اخفا کرو۔ تو ان تب تبدو خیرن اور تخفو ہو، اگر تم کسی خیر کو، کسی اچھائی کو، کسی بھلے کام کو اگر تم برملا کرو گے یا اسے چھپاؤ گے، اور اسی طریقے سے او تعفو عن سوء، اسی طرح اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو گے، دیکھیے اس کا پھر سلسلہ کلام وہی ہے، تم پر ظلم ہوا تو ایک طرف تو اللہ نے کنڈون کر دیا کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی برے الفاظ نکل جائیں تو اللہ معاف کر دے گا اگر تم پر ظلم ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے کچھ اوپر کا درجہ ہے، اگر معاف کر دو، نہ کہو، نہ کوئی بری بات زبان سے نکالو، او تعفو عن سوء، اگر کسی برائی کو معاف کر دیا کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، تم مجھ سے اللہ کی معافی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم استغفار کرتے ہو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، تو تم دوسروں کو بھی تو معاف کر دیا کرو، دوسروں کو بھی غلطیوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کیا کرو، بجائے اس کے کہ تم اس کا برملا اعلان کرو۔ تو یہ دونوں آیات ذرا نوٹ کیجئے کس قدر متوازن بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی کی کوئی غلط کام کیا، آپ نے بلند آواز سے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس نے ظلم کیا ہے، مظلوم ہو، تمہاری اگر آہ کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نکل گئی ساتھ تو اللہ معاف فرما دے، لیکن اونچا درجہ کیا ہے؟ اگر تم معاف کر دو، او تعفو عن سوء، اگر برائی سے عفو کا معاملہ کیا کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا اور ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے کوئی شخص کوئی برا کلمہ نکالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ چاہے اسی وقت اس کی زبان کھینچ دے، اللہ کو اختیار حاصل ہے، اللہ رسید راز کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، باز آ جاؤ، اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی درست ہو جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ، ہم تمہیں جو ہے قبول کریں گے، تمہیں جو ہے تمہارا بڑھ کر استقبال کریں گے، تو آؤ تو صحیح۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بڑھاتا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، یہ حدیث قدسی میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور یہ جو آتا ہے قرآن مجید میں آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے تو ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو تو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے؟ یہ بات بہت خوبصورت انداز میں سورہ نور میں آئی ہے، جہاں ذکر ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت میں حصہ لیا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر کا عزیز تھا، بہت غریب آدمی تھا، حضرت ابوبکر اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے اس معاملے میں حضرت عائشہ پر تہمت میں حصہ لیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس خبیث کی جس نے یہ کام کیا۔ اللہ نے کہا نہیں، لا یأتل اولو الفضل منکم، کوئی تم میں سے جو فضل والا جسے اللہ نے دولت زیادہ دی وہ قسم نہ کھائے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی معاف کیا کرو۔ یہ وہاں بہت خوبصورت انداز میں آیا، تو اس پر حضرت ابوبکر نے فوراً کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کیا اور میں اس کی جو مدد کرتا تھا وہ جاری رکھوں۔ تو یہ ہے ایک متوازن معاملہ ان دو آیات کے اندر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔